اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حوی جی صفحہ دسو، صفحہ نمبر 5۔ یہ جو اصطلاحات کا ورق آپ کو دیا ہے اس کو بھی آپ کھول لیں، وہ ساتھ ساتھ آپ نے دیکھنا ہے۔ شیخ المشائخ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے چند قوانین بیان کیا کرتے تھے۔ آج کے سبق میں ہم نے ان قوانین کو بیان کرنا ہے۔ وہ قوانین ذہن میں ہوں گے تو قرآن پاک سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور وہ قوانین اگر انسان کو پتہ نہ ہو تو پھر قرآن مجید کا سمجھنا بہت مشکل ہے۔ آپ اصطلاحات کے ورق کو دیکھیں، اصطلاحات اصطلاح کی جمع ہے، یہ چند قوانین ہیں۔ ان میں سے پہلی اصطلاح آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے، نمبر 1 دعویٰ، اور آگے لکھا ہے دعویٰ کس کو کہتے ہیں؟ سورت کا مرکزی مضمون۔ اب میری طرف دیکھیں احباب، ہر سورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کپڑا میرا ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اب مجھے دلیل دینی پڑے گی، دکاندار کی رسید پیش کروں گا یا کوئی گواہ پیش کروں گا میں نے ان کی موجودگی میں یہ کپڑا خریدا تھا، تو یہ کہنا کہ یہ کپڑا میرا ہے یہ دعویٰ ہے، اس پر آگے دلائل دینے پڑیں گے۔ تو آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے دعویٰ کس کو کہتے ہیں؟ سورت کا مرکزی مضمون۔ ہمارے نئے نوجوان دوستوں کو تو پتہ نہیں، جو ہمارے پرانے بزرگ ہیں، ہم نے بھی بچپن میں دیکھا کہ پتھر والی چکی ہوتی تھی آٹا پیسنے کے لیے، تو اس کے درمیان میں ایک کیل ہوتی تھی، سارا جو وہ پتھر کا گول چکر ہوتا تھا اسی کیل کے آس پاس پھرتا تھا۔ تو سورت کے دعوے کی مثال بھی ایسے ہے جیسے درمیان میں چکی کے پاٹ کے کیل ہوتا ہے، سارا پتھر اس کے آس پاس گھومتا ہے۔ سورت کے جتنے بھی مضامین ہوں گے اسی دعوے کے آس پاس گھومیں گے۔ تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے سورت کا دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ سورت کا مرکزی مضمون، سارے مضامین کا تعلق اسی مرکزی مضمون کے ساتھ ہوگا۔ کوئی صورت تو ایسی ہوگی جس کا دعویٰ ایک ہوگا، کئی صورتیں انشاءاللہ آئیں گی پڑھیں گے جن کے دعوے 2 ہوں گے، کسی صورت کے دعوے 3 ہوں گے، کسی صورت کے دعوے 4 بھی ہوں گے۔ تو اب سورت کا مرکزی مضمون اب دیکھیے ذرا قرآن پاک کی آیت کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس، اے او لوگوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو صرف اپنے پروردگار کی، بس یہ دعویٰ ہے۔ اعبدوا ربکم، عبادت کرو صرف اپنے پروردگار کی، یہ سورۃ البقرہ کا دعویٰ ہے۔ جتنے بھی سورۃ البقرہ کے اندر مضامین ہیں تقریباً 2.25 پارے، سارے مضامین کا تعلق اسی دعوے کے ساتھ ہوگا۔ جہاد ہے اسی مسئلے کے لیے، انفاق ہے اسی مسئلے کے لیے، اس کے علاوہ باقی سارے مضامین اسی مسئلے کے ساتھ تعلق رکھیں گے، یہ سورت کا دعویٰ ہے۔ اب آپ ذرا ساتھی بات دہرا دیں، دعویٰ کس کو کہتے ہیں؟ سورت کا مرکزی مضمون، سورت کا مرکزی مضمون۔ اب یہ اعبدوا ربکم یہ سورت البقرہ کا دعویٰ ہے۔ دوسری ہم نے اصطلاح کیا لکھی ہے ورق کو دیکھیں، نمبر 2 دلیل۔ آگے کیا لکھا ہے؟ وہ بیان جس سے دعویٰ ثابت کیا جائے، وہ بیان جس سے دعویٰ ثابت کیا جائے۔ میں نے آپ کو کپڑے کی مثال دی ہے، یہ دیکھیں، یہ کپڑا میرا ہے، یہ ہے دعویٰ۔ اب دلیل
بھئی دکاندار کی رسید ہے، یہ دلیل ہے، گواہ یہ دلیل ہے۔ تو دلیل کس کو کہتے ہیں؟ جس سے دعویٰ ثابت کیا جائے اس کو کہتے ہیں دلیل۔ اب آپ کے پاس ایک اور بات بھی لکھی ہوئی ہے، اس کی 4 قسمیں ہیں، دلیل کی 4 قسمیں ہیں۔ پورے قرآن مجید کے اندر دلیل کی 4 قسمیں آئیں گی۔ نمبر 1 دلیل عقلی محض، میں سمجھاتا ہوں انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی۔ نمبر 1 دلیل عقلی محض، نمبر 2 دلیل عقلی اعترافی، نمبر 3 دلیل نقلی، نمبر 4 دلیل وحی۔ دلیل وہ بیان جس سے دعویٰ ثابت کیا جائے، دلیل وہ ہوتی ہے جس کو دشمن بھی مان لے۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی میرا مخالف ہے، میں نے کہا یہ کپڑا میرا ہے، یہ دعویٰ ہے، اور جب میں نے رسید پیش کر دی یہ دکاندار کی رسید ہے، تو جو مخالف ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ جب مولانا صاحب رسید دکھا رہا ہے تو اس کا دعویٰ درست ہے، کپڑے کا مالک یہ ہے، یہ دلیل دشمن بھی جس کو مان لے۔ اب دلیل کی قسمیں کتنی ہیں؟ میری انگلیاں دیکھیں، 4۔ نمبر 1 دلیل عقلی محض، نمبر 2 دلیل عقلی اعترافی، نمبر 3 دلیل نقلی، اور نمبر 4 دلیل وحی۔ میں سمجھاتا ہوں۔ اب آپ دلیل عقلی محض دیکھیں وہ کیا ہوتی ہے، دیکھیں وہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس۔ نمبر 1 دلیل عقلی محض، جس کے ذریعے ہر عقل مند دعویٰ سمجھ سکے۔ دلیل عقلی کس کو کہتے ہیں؟ عقل مند بندہ جس کے ذریعے دعویٰ سمجھ سکے۔ اب میری طرف دیکھیں نا، پھر میں کپڑے کی بات کرنے لگا ہوں۔ یہ کپڑا میرا ہے، یہ دعویٰ ہے، دلیل رسید میں نے دکھا دی۔ اب جو عقل مند بندہ ہے وہ تو مان لے گا واقعی ٹھیک ہے، رسید دکھا دی ہے، کپڑا مولوی صاحب کا ہے۔ اچھا، جو بندہ پاگل ہے، جو بندہ بے وقوف ہے، اس کو یہ بات کیسے سمجھ آئے گی؟ میں نے رسید پیش کی، وہ ہے پاگل، دیوانہ ہے، مجنون ہے، وہ کیا سمجھے گا؟ تو دلیل عقلی کیا ہوتی ہے؟ جس کے ذریعے جو عقل مند بندہ ہوتا ہے وہ اس دعوے کو مان لیتا ہے۔ تو اب دوبارہ پڑھ رہا ہوں، دلیل عقلی محض کیا ہوتی ہے؟ جس کے ذریعے ہر عقل مند دعویٰ سمجھ سکے۔ اچھا، پھر اس کی 2 قسمیں ہیں۔ آگے کیا لکھا ہے قسموں میں؟ نمبر 1 انفسی، جس کا تعلق انسانی جسم یا اس کے اعضاء سے ہو، اور نمبر 2 لکھا ہے آفاقی، جس میں انسانی جسم کے علاوہ دیگر امور کا ذکر ہو۔ اب آپ میری طرف دیکھیں، میں آپ کو بات سمجھاؤں۔ ایسی دلیل پیش کرنا جس کا تعلق عقل سے ہو، عقل مند بندہ سمجھ لے۔ اب اگر انسانی جسم کا ذکر ہوگا تو اس کو کہیں گے دلیل عقلی انفسی، جسم سے دلیل عقلی انفسی، انسان کے جسم کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں نے تمہارا جسم بنایا، اللہ فرمائے گا میں نے آنکھیں بنائی، اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں وجود عطا کیا۔ اب انسانی جسم کا، میں نے تمہیں زبان عطا کی۔ اب انسانی جسم کا ذکر ہو، انسانی جسم کے اعضاء کا ذکر ہو، اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی انفسی۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ یہ میرا جسم اللہ نے بنایا ہے، اب ہر عقل مند بندہ مانتا ہے واقعی جسم اللہ نے بنایا۔ اب جسم کا ذکر ہو رہا ہے بھی عقلی دلیل، عقل مانتا ہے کہ جسم اللہ نے بنایا، اور ہے انفسی دلیل، انسانی جسم کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں آپ کو اسی آیت میں سے اس کی مثال دکھاتا ہوں۔ اسی آیت کو آپ دیکھیں نا دوبارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، اے او لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو صرف اپنے پروردگار کی۔ اب یہ تو دعویٰ ہو گیا۔ اب میری طرف دیکھیں، میں عرض کروں بات، ہم صرف اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ ہم صرف اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ دلیل فرمایا، دلیل سنو، الذی خلقکم، وہ پروردگار جس نے تم کو پیدا کیا۔ اب آپ بتائیں سارے ساتھی، کوئی عقل مند بندہ انکار کر سکتا ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ ہر عقل مند مانتا ہے کہ اللہ نے، ایک دیوانہ ہے، مجنون ہے، جس کو اللہ کی پہچان نہیں ہے وہ تو اور بات ہے، عقل مند بندہ مانتا ہے واقعی ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ فرمایا الذی خلقکم،
وہ پروردگار جس نے پیدا کیا تم کو. اب دلیل کیسے فٹ ہوگی؟ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ. یہ دعویٰ اور دلیل فٹ ہو گیا آپس میں. صرف تمہیں پیدا نہیں کیا بلکہ والذین من قبلکم، اور وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی تمہارے پروردگار نے پیدا کیا. اب ہر عقل مند بندہ مانتا ہے ہمیں بھی پیدا کرنے والا اللہ اور ہمارے پہلے باپ دادوں کو بھی پیدا کرنے والا اللہ. اگر تمہارا وجود بنانے والا، تمہارے باپ دادا کا جسم بنانے والا صرف اللہ، تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ. یہ دعویٰ ہے اور عقلی دلیل ہے. لیکن انسانی جسم کا ذکر ہو رہا ہے، تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کے وجود کو پیدا کیا. اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی انفسی، انسانی جسم کا جس میں ذکر ہو رہا ہو. اب نمبر 2 دیکھیں، آفاقی. ذرا ورق کو دیکھ لینا. آفاقی کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ جس میں انسانی جسم کے علاوہ دیگر امور کا ذکر ہو. میری طرف دیکھیں، میں بات عرض کر دوں. آفاق کہتے ہیں یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ وغیرہ، یہ جہان. انسانی جسم کے علاوہ باقی چیزوں کا ذکر ہو، اس کو کہیں گے دلیل عقلی آفاقی. پہاڑوں کا ذکر ہو، سمندر کا، چاند کا، ستاروں کا، یہ بات بھی اسی آیت میں ہے. آگے دیکھیں نا جی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے وہ لوگو عبادت کرو صرف اپنے پروردگار کی. یہ دعویٰ ہو گیا. الذی خلقکم، وہ جس نے پیدا کیا تم کو، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. عقل مانتا ہے ہمیں اور ہمارے باپ دادوں کو پیدا کرنے والا اللہ. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم سے، شرک سے بچ کر جہنم سے بچنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ. آگے خیال، الذی جعل لکم الارض فراشا، کیوں صرف رب کی عبادت کرو؟ وہ اللہ جس نے بنایا لکم، تمہارے فائدے کے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، بچھونا، زمین کو بستر بنا دیا. اب دیکھیں زمین کا ذکر ہو رہا ہے. اب آپ نے بتانا ہے دوستوں نے، ہر عقل مند بندہ مانتا ہے کہ نہیں زمین اللہ نے بنائی ہے؟ ہر عقل مند بندہ مانتا ہے. تو یہ دلیل عقلی ہے. لیکن انسانی جسم کا ذکر نہیں ہو رہا، زمین کا ذکر ہو رہا ہے. اس کو کہیں گے دلیل عقلی آفاقی، انسانی جسم کے علاوہ ذکر ہو رہا ہے. آگے جی، والسماء بناء، اور آسمان کو بنایا چھت. ہر عقل مند بندہ مانتا ہے آسمان کو چھت بنانے والا اللہ. یہ عقلی دلیل ہے اور آفاقی ہے کیونکہ آسمان کا ذکر ہو رہا ہے. آگے جی، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا بلندی سے اللہ کریم نے پانی. اللہ نے بلندی سے، بادلوں میں سے بارش کا پانی نازل کیا. ہر عقل مند بندہ مانتا ہے کہ بارش نازل کرنے والا اللہ ہے. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پس نکالے اللہ کریم نے پانی کے ذریعے میووں میں سے، رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے کھانے کے لیے. اللہ نے پانی کے ذریعے مختلف قسم کے میوے پیدا کر دیے. ہر عقل مند بندہ مانتا ہے کہ باغات والے میوے اگانے والا اور نکالنے والا اللہ ہے. اب میری انگلیوں کو دیکھیں نا ساتھی، تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا. عقل مانتی ہے، عقلی دلیل ہے، لیکن ہے انفسی، انسانی جسم کا ذکر. زمین کو اللہ نے بنایا، ہر عقل مند بندہ مانتا ہے. آسمان کو چھت اللہ نے بنایا، ہر عقل مند بندہ مانتا ہے. بارش کا پانی اللہ نے اتارا، ہر عقل مند مانتا ہے. اور بارش کے ذریعے زمین سے مختلف قسم کے میوے اللہ نے نکالے، ہر عقل مند بندہ مانتا ہے. اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی آفاقی. اب دلیل کو میں فٹ کر رہا ہوں، میری طرف دیکھتے رہیے گا. تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، تمہارے باپ دادوں کو پیدا کرنے والا اللہ، زمین کو بستر بنانے والا اللہ، آسمان کو چھت بنانے والا اللہ، بارش کا پانی اتارنے والا اللہ،
پانی کے ذریعے زمین سے میوے نکالنے والا اللہ، تو اعبدوا ربکم، عبادت کے لائن میں صرف اللہ۔ یہ دعویٰ اور دلیلیں آپس میں فٹ ہو گئی ہیں۔ اب آئیے اگلی بات، آپ کے پاس لکھا ہوا ہے دلیل عقلی اعترافی۔ ہاں بھائی جی ویکھتے بیٹھے ہو، دلیل عقلی اعترافی، اعتراف کہتے ہیں اقرار کرنا، مان لینا۔ آگے میں نے جملہ لکھا، منکرین بھی جس کا اقرار کریں۔ دلیل عقلی اعترافی اس عقلی دلیل کو کہتے ہیں دشمن بھی مان لے۔ بات پر غور کیا؟ دلیل عقلی اعترافی وہ عقلی دلیل دشمن بھی جس کا اقرار کرے۔ ایسے عقلی امور پیش کرنا دشمن بھی جس کو تسلیم کرے، سوالیہ انداز پیش کرنا، سوال کے انداز میں عقلی باتیں پیش کرنا اور دشمن سے منوانا، دشمن بھی مان لے واقعی یہ کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ اب آپ نے دلیل عقلی اعترافی کیا ذہن میں رکھنی ہے؟ وہ عقلی دلیل دشمن بھی جس کو مان لے، دشمن بھی جس کا اقرار کرے۔ اب کھولیں سورۃ یونس آیت نمبر 31، صفحہ 192، صفحہ 192۔ دلیل عقلی اعترافی دشمن بھی مان لے، ایسی عقلی دلیل اقرار کرے۔ کل آیت نمبر 31، 30 کے بعد، کل من یرزقکم من السماء والارض، یہ دلیل عقلی اعترافی ہے، دشمن بھی مان رہا ہے۔ سوال کے انداز میں ہم ان سے پوچھیں گے، وہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کل اعلان کر دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، من یرزقکم، کون تمہیں روزیاں دیتا ہے، من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے۔ یہ دشمنوں سے پوچھا جا رہا ہے، آسمان و زمین سے روزی تمہیں کون دیتا ہے؟ امن یملک السماء والابصار، اچھا چلو یہ بتا دو، آیا کون مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا؟ کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے، ذرا یہ بتاؤ۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ انڈا مردہ، چوزا زندہ، مرغی زندہ، انڈا مردہ۔ عالم کے گھر میں جاہل، جاہل کے گھر میں عالم۔ نوح علیہ السلام کے گھر میں بیٹا کنان کافر، اور کافر آزر کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر۔ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کون نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تدبیریں کرتا ہے سارے جہان کے کاموں کی، سارے جہان کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اب دوبارہ دیکھیے سوال ہم کر رہے ہیں دشمنوں سے، کون روزیاں دیتا ہے تمہیں آسمان اور زمین سے ایک؟ امن یملک السمع والابصار، کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ ومن یخرج الحی، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، سارے جہان کا نظام کون چلا رہا ہے؟ میرے محبوب جب آپ یہ سوال کریں گے، فَسَيَقُولُونَ، پس ان قریب وہ جواب دیں گے اللہ، یہ سارے کام کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اب دیکھیں یہ ساری عقلی باتیں تھیں، روزی کون دیتا ہے؟ عقل مانتی اللہ دیتا ہے۔ آنکھ اور کانوں کا مالک کون ہے؟ عقل مانتی ہے اللہ ہے۔ زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ عقل مانتی اللہ ہے۔ سارے جہان کا نظام کون چلا رہا ہے؟ عقل مانتی یہ کام کرنے والا اللہ ہے۔ یہ عقلی دلیل ہے، اور دلیل بھی وہ ہے جس کو دشمن بھی مان رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی اعترافی، جس کو دشمن بھی مان لے۔
فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، بس ضرور بھی ضرور یہ کہیں گے اللہ، یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے۔ فَقُلْ فَلَا تَتَّقُونَ، بس فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بس تم شرک سے بچتے نہیں ہو؟ جب یہ اللہ کی صفتیں مانتے ہو تو عبادت میں دوسروں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ اس کی بڑی مثالیں ہیں قرآن میں آپ کو اور نمونہ دکھاتا ہوں۔ 18واں پارہ کھولیے، سورت کا نام ہے المؤمنون۔ آیت کا نمبر ہے 84، بیٹا آخر تے صفحہ 314، صفحہ 314۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب یہ عقلی دلیل آ گئی، ہر عقل مند بندہ مانتا ہے اور دشمن بھی اس کو مان رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، واسطے کس ذات کے ہے زمین، زمین کا مالک کون ہے؟ وَمَنْ فِيهَا، اور وہ مخلوق جو زمین میں ہے، زمین میں جتنی مخلوق ہے اس کا مالک کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ زمین کا مالک کون ہے، زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان کا مالک کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ابھی یہ جواب دیں گے ان ساری چیزوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ دیکھا دشمنوں نے بھی مان لیا۔ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ قُلْ، فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، 7 آسمانوں کا رب اور مالک کون ہے؟ یہ ان سے سوال پوچھا جا رہا ہے۔ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، بڑے عرش کا رب اور مالک کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ابھی جواب دیں گے ان ساری چیزوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ یہ دلیل عقلی ہے، ہر عقل مند یہ بندہ مانتا ہے بات، اور پھر دشمن اس کا اقرار بھی کر رہے ہیں۔ اچھا آگے تھوڑا سا، قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، فرما دیجئے کیا بس تم نہیں بچتے ہو غیر اللہ کی عبادت سے؟ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے قبضے میں ہیں اختیارات ہر ایک چیز کے، ہر ایک چیز کے اختیارات کس کے قبضے میں ہیں؟ وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہ اللہ کریم پناہ دیتا ہے، جس کو چاہے پناہ دے دے۔ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور نہیں پناہ دی جاتی اللہ کریم کے مقابلے میں۔ اللہ تو ہر کسی کو پناہ دے سکتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ابھی یہ جواب دیں گے ان ساری صفتوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ دیکھا اس کو کہتے دلیل عقلی اعترافی، وہ عقلی دلیل دشمن بھی جس کا اقرار کرے۔ آؤ جی اب اصطلاحات والے ورق کو دیکھیں۔ دلیل نقلی، ذرا اصطلاحات والا ورق دیکھیں، دلیل نقلی، ساتھی دیکھ رہے ہیں؟ بیٹا دلیل نقلی دیکھیں، یہ قوانین اگر ذہن میں ہوں گے تو قرآن سمجھ آئے گا، ورنہ قرآن بڑا مشکل ہے ویسے سمجھنا۔ دلیل نقلی، دعویٰ منوانے کے لیے کوئی نقل پیش کی جائے۔ ذرا پڑھیں بیٹا پڑھیں، دلیل نقلی کیا ہوتی ہے؟ دعویٰ منوانے کے لیے کوئی نقل پیش کی جائے۔ میری طرف دیکھیں، میں عرض کروں بات، بھائی میں جو بات کر رہا ہوں، میں جو دعویٰ کر رہا ہوں، یہ دیکھو میرے پاس نقل موجود ہے۔ دلیل نقلی دعویٰ منوانے کے لیے کوئی نقل پیش کرنا، اس کی 7 قسمیں ہیں۔
آپ کے بعد لکھا ہوا ہے اس کی 7 اقسام ہیں، دلیل نقلی کی 7 اقسام۔ جب بات کھلے گی نا انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ نمبر 1 از انبیاء اجمالاً، ذرا لفظ پڑھ لیں تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائیں۔ از انبیاء اجمالاً علیہ الصلوۃ والسلام۔ میری طرف دیکھیں، حوالہ بعد میں کھولیں گے، میں یہ بات سمجھا دوں، نیچے نہیں دیکھنا۔ ہماری مستورات بھی توجہ کریں جن کو قرآن سمجھنے کا شوق ہے۔ بھائی میں جو یہ دعویٰ کر رہا ہوں عبادت کے لائق صرف اللہ، میں اکیلا نہیں ہوں، جتنے بھی پیچھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ساروں نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ پچھلے انبیاء کا مختصر حوالہ پیش کرنا اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی اجمالی۔ اجمالاً کہتے ہیں مختصر طور پر سارے انبیاء کا حوالہ پیش کر دینا۔ بھائی یہ مسئلہ جو میں بیان کر رہا ہوں، الہ صرف ایک اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ، میں اکیلا نہیں ہوں، سارے نبیوں نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی اجمالی، از انبیاء علیہ السلام سارے انبیاء کا حوالہ پیش کرنا۔ اب کھولیں 17واں پارہ سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 25۔ بیٹا صفحہ 293 صفحہ۔ آیت کا نمبر ہے 25۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ۔ ترجمہ سنیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، مِن رَّسُولٍ کوئی پیغمبر، آپ سے پہلے ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، ہاں الا مگر نوحی الیہ، ہم وحی کرتے رہے اس کی طرف۔ جتنے بھی آپ سے پہلے ہم نے پیغمبر بھیجے، ہر پیغمبر کی طرف ہم یہی وحی بھیجتے رہے۔ کون سی وحی؟ انہو، یقیناً شان یہ ہے، ہر پیغمبر کی طرف یہی وحی آئی کہ لا الہ الا انا، ہر پیغمبر کی طرف یہی وحی آئی کہ لا الہ، نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی عبادت کے رنگ الا انا، مگر صرف میں لا ہی الہ ہوں، میرے بغیر کوئی الہ نہیں ہے۔ فَعْبُدُونَ، پس میری ہی عبادت کیا کرو۔ اب دیکھا یہ جو دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے بغیر الہ کوئی نہیں، تو صرف آپ نے یہ دعویٰ پیش نہیں کیا، پچھلے جتنے بھی انبیاء کرام تھے سب کی طرف اللہ نے یہی وحی اور حکم بھیجا تھا کہ لا الہ الا انا، میں اللہ کے بغیر کوئی الہ اور عبادت کے لائق نہیں۔ اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی، دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کرنا، اور سارے انبیاء کرام کا حوالہ آ گیا، اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی اجمالی۔ اجمالی معنی مختصر، سارے انبیاء کا حوالہ دے دینا۔ دلیل نقلی اجمالی از انبیاء علیہ السلام، اس کی قرآن میں بڑی مثالیں ہیں، آپ کو نمونہ بتا دیا۔ دلیل نقلی کی دوسری قسم لکھی ہوئی ہے از انبیاء تفصیلاً، دیکھ لیں ذرا بیٹا کیا لکھا ہے، از انبیاء تفصیلاً۔ میری طرف دیکھیں، میں بات سمجھا دوں۔ دعویٰ پیش کرنے کے لیے نقل پیش کرنا دلیل نقلی، لیکن کسی ایک پیغمبر کا تفصیلی قصہ بیان کرنا، بھائی میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں دیکھو فلاں پیغمبر نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا، اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی تفصیلی، ایک ایک پیغمبر کا حوالہ پیش کرنا۔ سورۃ مریم 16واں پارہ 277 صفحہ 277، آیت کا نمبر ہے 31۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، 41 ہے نا، اس کو ٹھیک کر لیں۔
یہ ہے آیت نمبر 41، صفحہ 278، یہ آیت نمبر 41 ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ۔ اب دیکھیں ایک پیغمبر کا قصہ بیان ہو رہا ہے، میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں اکیلا نہیں ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور ذکر کیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجیے۔ انہ کان صدیقا نبیا، یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درجے کا سچا نبی تھا، صدیقاً اعلیٰ درجے کا سچا پیغمبر۔ اذ قال لأبیہ، اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ اذ قال لأبیہ، جب فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو، یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبد، میری طرف دیکھیں میں جملہ عرض کر دوں۔ ڈاکٹر اور حکیم معالج جتنی کڑوی سے کڑوی دوائی دینا کوئی حرج نہیں، مریض کے ساتھ اخلاق سے تو پیش آئے۔ اگر ڈاکٹر اور حکیم بد اخلاق ہوا تو کوئی بھی دواخانے نہیں آئے گا علاج کے لیے۔ میں ٹھیک آ جی؟ ڈاکٹر اور حکیم بد مزاج اور بد اخلاق ہوا کون آئے گا علاج کرانے؟ دوائی کڑوی دے لیکن کم از کم اخلاق کے ساتھ تو پیش آئے۔ جو ڈاکٹر اور معالج ہے اس کے مزاج میں تو نرمی ہو۔ تو دوست آپ نوے سنے دے بھئی ڈاکٹر تے حکیم اچھے انداز نال مریض نال پیش آوے، ادھی بیماری اتھائی ختم تھی ویندی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب والد کو مسئلہ توحید سمجھانا چاہا تو انداز کیا ہے؟ اس قال لأبیہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو فرمایا، یا ابت، یوں نہیں کہا او کافر، سن دے بیٹھے ہو، او مشرک، او بےایمان، نہ۔ ہمارے ایک ساتھی فوت ہو گیا، موحد تھا بڑا، اس کا جنازہ بھی میں نے پڑھایا، تو گلبرگ چوک کے قریب ہم آ رہے تھے تو اس نے روکا، ہک منٹ گڈی رکائے جی، گڈی رکائے۔ ہک ریڑی والا نال کھلوتا آئی، کو ریڑی تے بھی چیندہ ہے کو فروٹ شروٹ، تو ساڑھے اس موحد دوست نے ان کو مسئلہ توحید سمجھایا، وہ ریڑی والے کو سمجھ آ گیا، وہ موحد بن گیا۔ تو سارے دوست اتفاقاً گلبرگ ہک منٹ جی گڈی رکائے جی، ہک کراڑ کو تا مسلمان کیتی کھلوتا ہوں اون دے دل تے کے گزر سی۔ ماں میں یوں نہ سونا جان دے نو میں نہ گندا، ہک کراڑ کو تا کہ مسلمان، اور ریڑی والا ہوں سندا کھلوتا ہے، اون دے دل تے کے گزر سی۔ اللہ دے بندیو اے طریقہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ابا جان او کافر، او بےایمان، او مشرک، او کراڑ، نہ۔ کیا انداز ہے؟ یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، یہ ادب کا ذکر ہے۔ تو آپ کو آسان الفاظ میں دو لفظ عرض کر دوں، الفاظ نرم، مسئلہ گرم۔ مسئلہ گرم، لہجہ نرم، انداز نرم، مسئلہ گرم۔ ایک مسئلہ سخت ہے اور بندہ الفاظ بھی سخت کہے تو کون قریب ہے؟ اچھا ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، جو بندہ کان ہمارے حوالے نہیں کرتا، سننا نہیں چاہتا، جو بندہ کان ہمارے حوالے نہیں کرتا، ہم اس کے دل پر کیسے محنت کریں گے؟ کم از کم کوئی سننے والا تو بنے نا۔ یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبدو، کیوں عبادت کرتا ہے تو، ما لا یسمع ولا یبصر، ان کی جو تیری پکاروں کو سنتے نہیں ہیں، تیری پکاروں کو سنتے نہیں ہیں۔ نمبر 2، ولا یبصر،
اور دیکھتے نہیں ہیں تیرے دکھ اور درد کو۔ نمبر 3 ولا یغنی عنک شیئا، تیرے کام بھی نہیں آ سکتے ذرا برابر۔ نفی والا پہلو پہلے ہے، دیکھیں نا، لا الہ نفی پہلے، الا اللہ اس بات بعد میں۔ غور کریں، نفی والا پہلو پہلے، اس بات والا پہلو بعد میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نفی سے بات کو شروع کیا، تیری پکاریں سنتے نہیں ہیں، تیرے حالات دیکھتے نہیں ہیں، ذرا برابر تیرے کام نہیں آ سکتے۔ زمین کے اندر پہلے ہل چلایا جاتا ہے، صفائی کی جاتی ہے، یا برتن ہے اس کو پہلے دھویا جاتا ہے، بعد میں اس کے اندر دودھ ڈالا جاتا ہے۔ برتن میلا کچیلا ہے، ناپاک ہے، اس میں ہم کیسے دودھ ڈالیں گے؟ پہلے جب انسان نفی والا جھاڑو چلائے گا، صفائی ہو جائے گی، پھر اس بات والا پہلو پیش ہوگا۔ لا الہ پہلے اور الا اللہ بعد میں، نفی پہلے اس بات بعد میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت نفی سے شروع کی۔ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، یہی مسئلہ تو میرا محبوب بیان کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی مسئلہ ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا تھا۔ یا ابت انی قد جانی من العلم، اے میرے پیارے ابا جان۔ 4 انداز سے دعوت دی، یہ دوسرا انداز ہے۔ اے میرے پیارے ابا جان، یقیناً میرے پاس آ چکا ہے وحی والا علم، میرے پاس وحی والا علم آ چکا ہے، یہ نعمت ظاہر کر رہے ہیں۔ ما لم یاتک، جو وحی والا علم تیرے پاس نہیں آیا، فتبعنی، پس میرے پیچھے چل، عقیدے میں بھی میرے پیچھے چل، عمل میں بھی میرے پیچھے چل۔ اہدک صراطا سویا، میں تیری رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی طرف۔ ابا ٹھیک ہے، تو والد ہے، میں تیرا بیٹا ہوں، لیکن آج کے بعد میں پیغمبر ہوں، تو میرا امتی ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کر، شیطان کی عبادت نہ کر۔ بزرگوں کی شکل بن کر شیطان اپنی عبادت کرواتا ہے، بزرگوں کی شکل بن کر شیطان اپنی عبادت کرواتا ہے۔ حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے عبادت کر رہے تھے، نور چمکا، ساری فضا روشن ہو گئی، اور آواز آئی، میں تیرا اللہ تجھ سے بات کر رہا ہوں، آج کے بعد جتنی بھی حرام چیزیں تیرے لیے حلال ہیں، تمام عبادتیں تجھ پر معاف ہیں، جوا حلال، شراب حلال، برا کام حلال، نمازیں معاف، روزہ معاف، میں اللہ بات کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، ظالم تو شیطان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر وقت تک نماز معاف نہیں ہوئی، اور مجھ پر نماز معاف ہو گئی، حرام چیزیں میرے لیے حلال ہو گئی، تو شیطان سامنے آ گیا۔ اس نے کہا، شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ، تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا۔ حضرت شیخ جیلانی نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اب بھی ظالم تو حملہ کرنے سے باز نہیں آیا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، اللہ نے اپنے فضل سے بچایا ہے۔ اس ابلیس نے کہا، یہ جو میرا دوسرا حملہ تھا نا، خیال دوسرا حملہ کہ تجھے علم نے بچایا، اس دوسرے حملے کے ذریعے 70 صوفیوں کو گمراہ کر کے آ رہا ہوں۔ ایک روشنی بن کر میں چمکتا تھا، اور میں کہتا تھا میں اللہ بات کر رہا ہوں، تمہارے لیے نماز معاف ہے، عبادت معاف ہے، وہ کہتے تھے نہیں نہیں تو شیطان ہوگا۔ میں سامنے آ کر کہتا تھا تمہیں علم نے بچا لیا، وہ خوش ہو جاتے، ہاں ہم بڑے عالم ہیں نا، علم نے بچا لیا۔ یہ بھی گمراہی کا ایک انداز تھا۔ فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، اللہ نے اپنے فضل سے بچایا ہے۔ شیطان ایسے گمراہ کرتا ہے۔
یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان ہے رحمان کا بڑا نافرمان۔ چوتھا انداز یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، انی اخاف، یقیناً مجھے خطرہ ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ پہنچ جائے گا تجھ کو عذاب رحمان کی طرف سے، فتکون للشیطان ولیا، پس ہو جائے گا تو شیطان کا ساتھی۔ ایسا نہ ہو رحمان کے عذاب میں تو پکڑا جائے، شرک چھوڑ دے۔ قال، والد نے کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تو موڑنے والا ہے میرے الہوں سے اے ابراہیم علیہ السلام؟ اچھا، میرے سارے الہوں کو چھوڑ دیا، سب سے منہ موڑ لیا، وہ سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لئن لم تنتہے، اگر تو باز نہ آیا، اگر تو نہ رکا مسئلہ توحید بیان کرنے سے، لأرجمنک، ضرور تجھے پتھروں کا نشانہ بناؤں گا، وہجرنی ملیا، اور چھوڑ جا مجھ کو عمر بھر کے لیے، ملین دہرن طویلاً، لمبی مدت کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ جا، نکل جا میرے گھر میں سے، میں تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی تفصیلی۔ جو دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی ایک پیغمبر کا مفصل حوالہ پیش کرنا دلیل نقلی تفصیلی۔ دلیل نقلی کی تیسری قسم آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے، از کتب سابقہ، از کتب، دیکھیں نا جی، دلیل نقلی کی تیسری قسم لکھی ہوئی ہے، از کتب سابقہ، دعویٰ منوانے کے لیے پچھلی کتابوں کا حوالہ پیش کرنا۔ بھائی میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں یہی مسئلہ تو پچھلی آسمانی کتابوں میں تھا، مجھ پر کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 2، بیٹا صفحہ 255، پہلا صفحہ ہے 15ویں پارے کا۔ دعویٰ منوانے کے لیے پچھلی کتابوں کا حوالہ۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور دی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات شریف عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَاهُ، اور بنایا ہم نے اس کتاب کو، ہدی لبنی اسرائیل، ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے اس کتاب تورات شریف کو ہدایت بنایا۔ اب جن ساتھیوں کے پاس قلم ہے نا وہ ایک لفظ اوپر لکھیں جو میں لکھوانا چاہتا ہوں، یہ پھر سبق میں کام آئے گا۔ یہ جو لکھا ہے نا اللہ تتخذوا، اس کے اوپر چھوٹا چھوٹا سا لکھ لیں خلاصہ تورات۔ کیا لفظ لکھنا ہے؟ خلاصہ تورات۔ ساری تورات شریف کا خلاصہ ایک جملے کے اندر اللہ نے بند کر دیا، خلاصہ تورات۔ یہ اللہ تتخذوا کے اوپر نیچے لکھ لیں خلاصہ تورات۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تورات شریف، اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ تورات شریف کا خلاصہ کیا تھا کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، تاکہ تم نہ بناؤ میں اللہ کریم کے بغیر کوئی کار ساز اور کام بنانے والا۔ اللہ لے اللہ، یہ سبق میں تفصیل کریں گے انشاءاللہ علماء کے لیے کہ یہاں حرف جار مقدر ہے۔ ساری تورات کا خلاصہ کیا تھا؟ ایک جملے میں ساری تورات کا خلاصہ اور نچوڑ یہ تھا، میں اللہ کے بغیر کسی کو وکیل نہ بنانا، کام بنانے والا، تمہاری بگڑیاں بنانے والا صرف اللہ ہے، دستگیر اور کام کرنے والا صرف اللہ ہے۔ یہی مسئلہ تو میرا محبوب بیان کر رہا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟
دعویٰ منوانے کے لیے ہم نے تورات شریف کی نقل پیش کر دی. جو مسئلہ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہے بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے, یہی مسئلہ تورات شریف میں تھا. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, میرے بغیر کسی کو کارساز نہ بناؤ, تمہارے کام اور بگڑیاں بنانے والا صرف اللہ ہے. اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی از کتب سابقہ, پچھلی کتابوں کا حوالہ پیش کرنا. چوتھی آپ کے بعد دلیل نقلی لکھی ہوئی ہے از علماء کتب سابقہ. ذرا دیکھیں نا بیٹا, پڑھو مجھے خوشی ہو. از علماء کتب سابقہ, میری طرف دیکھیں میں سمجھا دوں بات. پچھلی کتابوں کے جو علماء تھے نا اہل علم, ان کا حوالہ پیش. مکے والوں میری طرف دیکھیے گا, جملہ سناؤں. مکے والو, تم میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو. مسئلہ توحید تو وہ ہے جو پچھلی کتابوں کے سچے علماء بھی مان چکے ہیں. تم مکے والے ان پڑھ ہو کر انکار کر رہے ہو, نہیں مانتے ہو, حالانکہ پتہ بھی تمہیں نہیں ہے پچھلی کتابیں جو آسمانی تھیں ان کا علم رکھنے والے علماء بھی یہ مسئلہ توحید مان چکے ہیں. اب اس کی آپ کو نظیر اور نمونہ دیکھیں. پہلا پارہ سورۃ البقرہ, بیٹا حوالہ رسو, صفحہ نمبر 18, آیت نمبر 121, اور صفحہ ہے صرف 18 آپ کے پاس. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. اب یہ جو الذین آتیناہم الکتاب ہے, یہ پچھلی کتابوں کے علماء سے دلیل نقلی پیش کی جا رہی ہے. پچھلی کتابوں کے علماء بھی یہ مسئلہ مان گئے. اب معنی سنیں. الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب, جن کو ہم نے کتاب دی ہے نا, تورات دی ہے, انجیل شریف دی ہے. یتلونہ حق تلاوتہ, بشرطے کہ پڑھتے ہوں اس کتاب کو جیسے حق ہے اس کو پڑھنے کا. جن کو ہم نے کتاب دی ہے بشرطے کہ تلاوت ویسے کرتے ہوں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. یتلونہ, یہ حال مقدرہ ہے, یہ سبق میں تفصیل ہوگی. یہ الذین آتیناہم الکتاب مبتدا اور یتلونہ یہ اس کی خبر نہیں ہے, یہ حال مقدرہ ہے. بس میں سادی بات عرض کر رہا ہوں, تفصیل سبق میں ہوتی ہے. الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب تورات و انجیل. یتلونہ حق تلاوتہ, بشرطے کہ پڑھتے ہوں اس کتاب کو جیسے حق ہے اس کو پڑھنے کا. ایسے پڑھتے ہو نا جیسے پڑھنے کا حق ہے, تو پھر اولئک یؤمنون بہ, یہی لوگ ایمان لے آئیں گے اس مسئلہ توحید کے ساتھ. پچھلی کتابوں کے جو علماء ہیں اگر کتابوں کو ویسے پڑھتے ہو نا جیسے پڑھنے کا حق ہے, وہ مسئلہ توحید کو ضرور مان لیں گے. اور مانا بھی صحیح. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تورات شریف کے عالم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے. فرماتے ہیں جب میں نے سنا آپ کی محفل میں پہنچا, دیکھتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. آؤ جی, آپ کے پاس پانچویں نقلی دلیل لکھی ہوئی از جنات. مکے والوں تم نہیں مانتے, جنات جیسی شریر مخلوق بھی مسئلہ توحید مان گئی ہے. یہ دعویٰ منوانے کے لیے جنات کی نقل پیش کی جا رہی ہے, جنات سے دلیل دی جا رہی ہے. کھولیں سورۃ الجن 29واں پارہ, صفحہ ہے 519, 519, پہلی سطر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن,
جن بھی مسئلہ مان گئے. یہ نقلی دلیل ہے، نقل پیش کی جا رہی ہے جنات سے. فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اوحی الیہ، وحی کی گئی ہے میری طرف. کون سی بات؟ یہ بات وحی کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے. وادی نخلا میں آپ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے. جنات کی ایک جماعت آ گئی. انہوں نے قرآن پاک سنا اور قرآن سن کر شرک سے توبہ کر کے انہوں نے مسئلہ توحید کو مان لیا. مکے والوں تم انکار کر رہے ہو، جنات بھی مسئلہ توحید مان گئے ہیں. استمع نفر من الجن، بڑی توجہ کے ساتھ سنا ایک جماعت نے جنوں میں سے، جنوں کی ایک جماعت نے بڑی توجہ سے سنا. فقالو، پس کہنے لگے اپنی قوم میں جا کر. عجیب بات یہ ہے ساتھی میری طرف دیکھیں نا، جنہوں نے جب قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، آپ کو نہیں ملے، چلے گئے. اور خالی چلے نہیں گئے، ایمان قبول کر کے اپنی قوم میں جا کر مسئلہ توحید سنانا شروع کر دیا. اس کے بعد تو کئی دفعہ آئے، لیکن یہ پہلی جو ان کی حاضری تھی اس کا ذکر ہو رہا ہے. فقالو، اپنی قوم میں جا کر جنات کہنے لگے، انا سمعنا قرآنا عجبا، یقیناً سنا ہے ہم نے قرآن عجباً بے مثال. عجب اس کو کہتے ہیں جس کی نظیر اور مثال کائنات میں نہ ہو. عجیباً کی جگہ عجباً مبالغے کا صیغہ، بہت بے مثال قرآن ہم نے سنا ہے. یہدی الی الرشد، رہنمائی کرتا ہے قرآن بھلائی کی طرف. فآمنا بہ، پس ہم ایمان لے آئے اس قرآن کے ساتھ. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم ہرگز نہیں شریک بنائیں گے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی ایک کو. اب یہ تو میں نے سادی بات کی ہے، علماء کی محفل ہوتی نا تو پھر میں اور جملہ عرض کرتا. اب ایک چھوٹا سا اشارہ کرتا ہوں، جو ساتھی احباب ہے نا ذوق والے وہ ذرا غور کریں، پھر میں معنی کروں. لن نشرک بربنا احدا، ہم ہرگز نہیں شریک کریں گے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی ایک کو. ساتھی ذرا آیت کو دیکھیں، میں چھوٹا سا جملہ عرض کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں آسان بات کروں. آیت کو دیکھیے گا، لن نشرک بربنا، ہم ہرگز نہیں شریک کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو. اب علمی انداز میں، جو علمی انداز ہوتا ہے، علمی انداز میں بے ربنا یہ علت ہے. علت کہتے ہیں وجہ کو. یہ بے ربنا وجہ بیان ہو رہی ہے. میری طرف دیکھیں نا، آپ کو آسان جملہ سناؤں. ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. بے ربنا یہ شرک نہ کرنے کی وجہ بیان ہو رہی ہے. پھر میں کہتا ہوں بے ربنا، بھائی سویب غور کرے، بڑی عجیب گل ہے. بے ربنا شرک نہ کرنے کی وجہ بیان ہو رہی ہے. یہ علمی انداز ہے. کیا مطلب؟ رب ہمارا اللہ ہے تو پھر لن نشرکا، ہم رب کے ساتھ شریک وہ کسی کو نہیں کریں گے. رب صرف اللہ، تو شریکوں سے پاک بھی صرف اللہ. یہ ہے بے ربنا، علت بیان ہو رہی ہے. جب رب ہم اللہ کو مانتے ہیں تو پھر لا شریک بھی صرف اللہ کو مانتے ہیں. ربوبیت میں کوئی شریک نہیں ہے تو عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. ایک اور جملہ کہہ دوں پھر میں ترجمہ کروں، اور جملہ سناتا ہوں. لن نشرک بربنا احدا، یہ لن نشرک بربنا احدا ایک شبہ کا جواب ہے، ایک سوال کا جواب ہے. کیا مطلب؟ جو شرک سے توبہ کرے گا اس کا قرآن پر ایمان ہوگا. میری بات پر غور کریں. جس جنات نے کیا کہا؟ فآمنا بہی، ہم قرآن پر ایمان لے آئے. آیت کو دیکھیں نا جی دوست، فآمنا بہی، ہم قرآن پر ایمان لے آئے. ولن نشرک بربنا احدا، ہم رب کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کریں گے. تو کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ جس کا قرآن پر ایمان ہوگا وہ شرک نہیں کرے گا. جو شرک کر رہا ہے اس کا قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے.
پتہ نہیں آپ دوستوں نے میرے جملے پر غور بھی کیا کہ نہیں؟ ہم قرآن پر ایمان لے آئے، اب شرک نہیں کریں گے ہم۔ کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ جو قرآن پر سچا ایمان لاتا ہے وہ شرک نہیں کرتا، اور جو شرک کر رہا ہے اس کا قرآن پر سچا ایمان ہی نہیں ہے۔ جنات بھی یہ مسئلہ مان گئے، اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی از جنات۔ آگے ہے جی از ملائکہ، فرشتوں سے دلیل پیش کرنا۔ مکے والوں تم انکار کر رہے ہو، حالانکہ فرشتے بھی یہ مسئلہ مانتے ہیں کہ اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 118، صفحہ نہ آیت 18 میں بھول گیا، آیت 18 صفحہ 48، صفحہ 48۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی اللہ کریم نے، اللہ نے یہ بیان دیا ہے۔ کون سی گواہی دی اللہ نے؟ ساتھیوں کو تعاون کرنا تاکہ آیت مل جائے۔ صفحہ کیا رہا صاحب بیٹا؟ 48 صفحہ، آیت نمبر 17 کے بعد 18، صفحہ 48۔ شاہد اللہ، فرشتوں سے نقل پیش کی جا رہی ہے، فرشتے بھی یہ مسئلہ مانتے ہیں کہ اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں۔ شاہد اللہ، گواہی دی اللہ کریم نے، انہ لا الہ الا ہو، یقیناً شان یہ ہے نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر صرف وہی اللہ، اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ والملائکہ، فرشتوں نے بھی یہی گواہی دی ہے، اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، جتنے بھی اہل علم ہیں انہوں نے بھی یہی گواہی دی ہے کہ عبادت کے لائق اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں۔ قائمًا بالقسط، اللہ کریم قائم ہے انصاف کے ساتھ، اللہ کا ہر کام انصاف پر مبنی ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر صرف وہی اللہ، اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے۔ العزیز الحکیم، زبردست ہے، سپر پاور ہے، ساری طاقتوں کا مالک ہے، غالب ہے، لیکن الحکیم ہے حکمتوں والا، طاقت استعمال کرتا ہے حکمت کے مطابق۔ ایک آدمی نے ایک ریچھ رکھا ہوا تھا، ریچھ، مالک سویا پڑا تھا، ریچھ ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مالک کی ناک پر مکھی بیٹھ گئی، ریچھ نے ایسے ہاتھ کیا نا، مکھی اڑ گئی۔ مکھی کی عادت ہے اس کو جہاں سے اڑاؤ پھر وہیں بیٹھتی ہے، پھر ناک پر آ کر بیٹھ گئی، ریچھ نے پھر ایسے ہاتھ کیا نا، مکھی اڑ گئی، پھر مکھی آ کر بیٹھ گئی ناک پر، مالک تو سویا پڑا ہے، پھر اس نے ایسے اشارہ کیا، پھر اڑ گئی، پھر آ کر بیٹھ گئی۔ ریچھ کو بڑا غصہ آیا، ساتھ جب مکھی آ کر ناک پر بیٹھی، پتھر پڑا ہوا تھا، اس نے اٹھا کر جو مکھی کو ٹھا مارا نا، مالک کو لگا سر کچلا گیا، مالک گیا مر۔ اب ریچھ میں طاقت تو تھی لیکن استعمال کرنے کا طریقہ، اللہ العزیز ہے، سپر پاور ہے، لیکن الحکیم ہے، طاقت استعمال کرتا ہے حکمت کے مطابق۔ تو والملائکہ میں نے دکھانا تھا، یہ نقلی دلیل پیش کی جا رہی ہے فرشتوں سے، فرشتے بھی یہ مسئلہ مان گئے، لا الہ الا ہو۔ ساتویں نقلی دلیل قسم عاد الطیور، طیور طائر کی جمع ہے پرندے۔ مکے والوں تم مسئلہ توحید نہیں مانتے، پرندے بھی یہ مسئلہ مان گئے ہیں۔ سورۃ النمل 19واں پارہ آیت نمبر 25۔ سبحان اللہ، صفحہ 342، صفحہ 342 آیت نمبر 25۔ میں جو ہے نا یہاں سے منع کرتا ہوں، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ آیت نمبر 20 سے، آیت نمبر 20 سے مانا 19 کے بعد 20 آپ آیت دیکھیں نا بیٹا، صفحہ کہہ رہے ہیں وہی صفحہ ہے 342۔
342 میں یہاں سے معنی کر رہا ہوں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ سے، تاکہ ساتھیوں کے سامنے خاک آ جائے، خلاصہ آ جائے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، جستجو کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی۔ تفقد کہتے ہیں حاضر اور غیر حاضر کی تحقیق کرنا، کون حاضر ہے کون غیر حاضر ہے، حضرت نے حاضری لی۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، جستجو کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں، کون حاضر ہے بھائی کون غیر حاضر ہے پتہ تو کروں۔ فقال، پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، کیا ہے واسطے میرے، مجھے کیا ہو گیا، نہیں دیکھ رہا میں ہدہد کو۔ ہدہد پرندہ مجھے نظر نہیں آ رہا، یا تو موجود ہے پتہ نہیں چھپا بیٹھا ہے، رش زیادہ ہے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ نمبر 2، ام کان من الغائبین، یا ہو گیا غیب ہونے والوں میں سے، یا موجود ہی نہیں ہے۔ میری طرف دیکھیں ساتھی، میں 2 مسئلے عرض کر دوں، لیکن آپ کی توجہ چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا رش زیادہ ہے، ہدہد کہیں چھپا ہوا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، اور یا بالکل یہاں سے غائب ہو گیا اس لیے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ آپ دوست ذرا سوچیں، انصاف کی دعوت دے رہا ہوں، یا تو ہدہد موجود ہے چھپا ہوا ہے پتہ نہیں رش ہے نظر مجھے نہیں آ رہا، جو عالم الغیب ہو اس سے بھی کوئی چیز چھپ سکتی ہے، اور نمبر 2، یا غائب ہو گیا یہاں ہے ہی نہیں، جو ہر جگہ حاضر ناظر ہو اس سے کون سی چیز غائب ہو سکتی ہے۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی شان اور مقام کے باوجود عالم الغیب ہوتے یا حاضر ناظر ہوتے، ہدہد ان سے چھپ کیسے سکتا، ہدہد ان سے غائب کیسے ہو سکتا۔ لَوَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، ضرور بھی ضرور سزا دوں گا میں اس کو، سزا سخت عذاب اور سزا دوں گا، کیوں غیر حاضر ہے۔ اولا اصبحنہ، یا ضرور اس کو ذبح کر دوں گا، اولا یاتینی بسلطان مبین، یا لے آئے گا ہدہد میرے پاس کوئی معقول دلیل، خیر حاضر ہونے کی کوئی معقول وجہ پیش کرے گا نا پھر معاف بھی کر دوں گا۔ بس تھوڑی دیر گزری ہدہد آ گیا، پرندوں نے کہا بے وقوف پہنچ، حضرت ناراض بیٹھے ہیں جلدی کر، آ گیا پھڑ پھڑاتا ہوا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، پس ٹھہرے حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر، حضرت سلیمان علیہ السلام کو تھوڑی دیر گزری تھی، آ گیا ہدہد۔ فقال، آ کر ہدہد نے کہا احطت بما لم تحط بہ، حضرت مجھے اس بات کا پتہ ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آؤ جی، ایک دفعہ آ کے حضرت کو حیران کر، میں کو اس گل دا پتہ ہے تو علمی چی کونی حضرت، کمال، میں ایسی جگہ چکر لگا کر آیا ہوں جہاں آپ کے قدم مبارک ہی نہیں پہنچے۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور لایا ہوں میں آپ کے پاس ملک سبا میں سے ایک یقینی خبر، ایک پکی خبر لے کر آیا ہوں ملک سبا میں سے۔ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ اب ہدہد نے 4 حالات بیان کیے اس قوم کے، غور کرنا، میں 4 حال آپ کو سنانے لگوں، پہلے ترجمہ کر رہا ہوں۔ انی وجدت امرأة، یقیناً پایا میں نے ایک عورت کو، تملکہم، جو ان کی بادشاہی کر رہی ہے۔ یہ اخلاقی حالت بیان ہو رہی ہے۔ حضرت وہ جو سبا والے ہیں نا، اخلاق سے گری ہوئی قوم ہے۔ کیسے اخلاق سے گری ہوئی؟ جنا لبھا کونی نے زنانی نو بادشاہ بنائی بیٹھے نا۔ حدیث پاک میں بھی آیا، آپ نے فرمایا جب تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں نا، عورتوں کے سپرد ہو جائیں تو پھر زمین کا اوپر والا حصہ اس کی نسبت زمین کا نیچے والا حصہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اخلاقی حالت ان کی یہ ہے حضرت، عورت کو بادشاہ بنایا ہوا ہے، سارے سر سٹ کے کھلوندے یہ عورت دے سامنے، اون اجازت دے ہوتا سریکی دا لفظ آکھاں جا،
نہیں میں نہ اجازت ہو گئی ہاں بھائی آخنا تھا میں آخنا تھا حضرت سارے رنو ان رنو یہ گل تو سمجھتا میاں علی دا لفظ ہے میاں علی دا لفظ ہے نا جی حضرت میں اتھا گیا آؤ جی بادشاہی عورت سارے رنو ہی نکھے یہ تو اخلاقی حالات ہے انہوں دی رن مرید آگے جی وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ اب یہ معاشی حالت بیان ہو رہی ہے معاشی لحاظ سے بڑی مضبوط ہے وہ قوم کیسے وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ اور دی گئی ہے وہ ملکہ ہر قسم کی ضروری چیزوں میں سے بادشاہی چلانے کے لیے بڑی فوج بڑا خزانہ بڑا مال بڑا پیسہ بڑے اسباب یہ معاشی حالت ہے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اس ملکہ کا تخت بھی بہت بڑا ہے یہ سیاسی حالت بیان بڑی تخت کی مالک ہے اللہ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا یہ مذہبی حالت بیان ہو رہی ہے چوتھی وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا پایا میں نے اس ملکہ کو اور اس کی قوم کو يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ سجدہ کرتے ہیں سورج کا اللہ کریم کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر سورج کا سجدہ کر رہے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ میں نے یہاں ایک جملہ کہنا ہے لیکن میں ساتھیوں کے دل کی توجہ چاہوں گا حدود کیا کہہ رہا ہے سورج کا سجدہ کرتی ہے ملکہ بھی اس کی قوم بھی وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور خوبصورت کر دکھائے ہیں ان کے لیے شیطان نے ان کے شرکیہ اعمال شیطان نے خوبصورت کر دکھائے ہیں میرے لفظ دل کی تختیوں پہ سارے دوستوں نے لکھنے ہیں حدود کے جملے کا کیا مطلب ہے کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں شیطان شاباش شاباش تسا ٹھیک پہ کریں دے ہو شاباش ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دو قسم کے گناہگار ایسے ہیں جن کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا اللہ ماشاء اللہ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک شرک کرنے والا اس کو اللہ ماشاء اللہ اللہ توبہ کی توفیق دے دے کیوں شرک کرنے والے کو اس لیے توبہ کی توفیق نہیں ملتی یہ شرک کو گناہ سمجھتا ہی نہیں جو شرک کو گناہ سمجھتا نہیں توبہ کیسے کرے گا اور نمبر دو حضرت شیخ فرماتے تھے بدعتی بندہ وہ تو بدعت کو ثواب سمجھ کر رہا ہے توبہ کیسے کرے گا شیطان نے یہ شرکیہ اعمال خوبصورت کا شاباش شاباش سورج کا سجدہ کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ شیطان نے یہ شرکیہ اعمال ان کو خوبصورت کر دکھائے فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ شیطان نے ان کو روک دیا سیدھے راستے سے فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ پس وہ سیدھے راستے پر نہیں چل رہے اب حدود کا جملہ سنیں اسی آیت کے لیے اور اگلی آیت کے لیے ہم نے حوالہ کھولا ہے مکے والو تم مسئلہ نہیں مانتے پرندے بھی یہ مسئلہ توحید مان چکے ہیں حدود نے کہا اللہ یسجدو للہ صرف اللہ ہی کا سجدہ کیوں نہیں کرتے الذی یخرج الخبا وہ اللہ جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزیں فی السماوات آسمانوں میں بارش چھپی ہوئی ہے نکالنے والا اللہ والارض زمین میں چھپی ہوئی چیزیں نکالنے والا اللہ دانا ڈالا چھپ گیا انگوری نکل آئی بیج ڈالا چھپ گیا پودا بن کر نکل آیا آسمان و زمین میں چھپی چیزیں نکالنے والا اللہ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو دل میں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اپنی زبان سے اپنے ادا سے سب کچھ کرنے اور جاننے والا صرف اللہ تو اللہ لا الہ الا ہو پرندے بھی یہ مسئلہ مان گئے اللہ لا الہ الا ہو تو مکے والے مسئلہ نہیں مانتے اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی میری طرف دیکھیں میں آپ کو خلاصہ سناؤں پہلی بات میں نے عرض کی آج کے سبق میں یہ کپڑا میرا ہے یہ دعویٰ ہے دعویٰ کہتے ہیں سورت کا مرکزی مضمون
کسی صورت میں ایک دعویٰ ہوگا، کسی صورت کے 2 دعوے ہوں گے، کسی صورت کے 3 ہوں گے، کسی صورت کے 4 دعوے ہوں گے۔ جتنے مضمون ہوں گے سارے اسی کے آس پاس چکر لگائیں گے۔ دعویٰ کہتے ہیں صورت کے مرکزی مضمون کو۔ یہ کپڑا میرا ہے، یہ دعویٰ ہے، میں نے رسید پیش کی، یہ دکاندار کی رسید ہے، یہ لکھا ہوا ہے 100 روپیہ، یہ اس کے دستخط ہیں، اس کو کہتے ہیں دلیل۔ دلیل وہ بیان جس سے دعویٰ ثابت کیا جائے۔ یہ کپڑا میرا ہے، یہ رسید، یہ دلیل ہے، یہ کپڑا میرا ہے۔ دلیل جس سے دعویٰ ثابت کیا جائے۔ عرض کیا تھا دلیل کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے دلیل عقلی۔ عقلی دلیل کون سی ہوتی ہے؟ ہر عقل مند بندہ جس کے ذریعے دعوے کو مان سکتا ہے۔ اب دیکھیں اس کی ہم نے 2 قسمیں بھی عرض کی ہیں۔ اگر انسانی جسم کا ذکر ہو تو اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی انفسی۔ اب جب قرآن میں آئے گا تمہارے جسم اللہ نے بنائے، ہر عقل مند بندہ مانتا ہے جسم اللہ نے بنائے۔ ایک مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کو پتہ ہو یا نہ ہو، عقل مند بندہ تو مانتا ہے کہ میرا جسم اللہ نے بنایا، آنکھیں اللہ نے بنائی ہیں، ہر عقل مند بندہ مانتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی انفسی۔ وہ دلیل کہ ہر عقل مند جس کے ذریعے بات کو مان لے، انسانی جسم کا ذکر ہو تو دلیل عقلی انفسی، اور انسانی جسم کے علاوہ چیزوں کا ذکر ہو، آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، چاند، سورج، ستارے، اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی آفاقی۔ یہ مثالیں ہو چکی ہیں۔ پھر عرض کیا ایک ہوتی ہے دلیل عقلی اعترافی۔ اعترافی اقرار کرنا، ایسی عقلی دلیل کہ دشمن بھی اس کا اقرار کرے۔ جیسے آپ کو نمونہ دکھایا ہے، آسمان و زمین کا مالک کون ہے، روزیاں کون دیتا ہے، کانوں کا مالک کون ہے، دشمن بھی مانتے تھے، مخالف بھی، یہ کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ایک ہوتی ہے دلیل نقلی، دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کرنا۔ اللہ کے بندو، میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں میں اکیلا نہیں ہوں، دیکھو پچھلے انبیاء نے بھی یہ مسئلہ بیان کیا تھا، دیکھو الگ الگ پیغمبروں کا حوالہ سنو، فلاں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ مسئلہ بیان کیا تھا۔ اللہ کے بندو، پچھلی کتابوں میں بھی یہی مسئلہ تھا، پچھلی کتابوں کے علماء بھی یہ مسئلہ مانتے ہیں، جنات بھی یہ مسئلہ مانتے ہیں، پرندے بھی یہ مسئلہ مانتے ہیں، فرشتے بھی یہ مسئلہ مانتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی، دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کرنا۔ سارے انبیاء کرام کا مختصر حوالہ دینا 1، انبیاء کا الگ الگ حوالہ دینا 2، پچھلی کتابوں کا حوالہ دینا 3، پچھلی کتابوں کے علماء کا حوالہ دینا 4، جنات کا حوالہ دینا 5، فرشتوں کا حوالہ دینا 6، پرندوں کا حوالہ دینا 7۔ یہ 7 قسم کی نقلی دلیلیں پورے قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ قانون اگر ذہن میں ہو تو قرآن سمجھ آتا ہے، ایسے قرآن سمجھ نہیں آتا۔ میں وہاں بھچرا میں بیٹھا تھا، بڑی پرانی بات ہے، میرے ہاتھ میں ایک اردو کی کتاب تھی، تو ایک آدمی نے کہا، بڑی عمر کا تھا، میں تو چھوٹا تھا اس وقت، پڑھتا تھا، میں ذرا یہ کتاب تو مجھے دکھائے۔ میں نے کہا میں نہیں دکھاتا۔ اس نے کہا کمال۔ میں نے کہا یہ آپ کے علم سے نا اونچی چیز ہے، آپ کو نہیں سمجھے گی۔ انہوں نے کہا یہ آپ کمال کرتے ہیں، اردو کی کتاب ہے اور آپ کہتے ہیں کہ، میں نے کہا نہیں میں نہیں دیتا، یہ آپ کے عقل سے اوپر والی چیز ہے، یہ آپ کے مطلب کی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ کمال کرتے ہیں، نظر تو آ رہا تھا نا اردو ہے، میں کھولے ہوئے بیٹھا تھا۔ تو اس نے کہا آپ کمال کرتے ہیں، میں نے کئی دفعہ قرآن پاک کا میں ترجمہ پڑھتا رہتا ہوں، 2-3 دفعہ تو میں نے سارے قرآن کا ترجمہ خود پڑھا ہے، اور آپ کہتے ہیں یہ اردو والی کتاب سمجھ نہیں آئے گی۔ میں نے کہا اچھا بسم اللہ شریف کا معنی کرو۔ کہ یہ کوئی مشکل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ، با کا معنی ساتھ، اسم کا معنی نام، اللہ اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ میں نے کہا اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والے، یہ شروع کرتا ہوں کس لفظ کا معنی ہے؟ آپ نے معنی کیا نا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، جاگتے بیٹھے ہو، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، یہ شروع کرتا ہوں کس لفظ؟ با کا تو معنی ہے ساتھ، اسم کا معنی نام،
اللہ اللہ، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم. یہ شروع کرتا ہوں کس لفظ کا معنی ہے؟ چپ خاموش وہ نہ گوش آوے نہ بنجے. ایسے بندہ خالی بھئی قرآن کا میں ترجمہ دیکھوں اور میں ماہر بن جاؤں، ایسے تو نہیں ہوتا. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ قوانین بیان کیا کرتے تھے. یہ قوانین ذہن میں ہوں گے تو قرآن سمجھ آئے گا، ایسے قرآن کیسے سمجھ آئے گا؟ اگلی اصطلاح دیکھیں جی، دلیل وحی. دیکھ رہے ہیں بیٹا؟ دلیل وحی. دلیل وحی کیا ہوتی ہے؟ آگے ذرا جملہ پڑھیں پھر بات سمجھ آئے. ویسے تو سارا قرآن اللہ کی وحی ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور خاص یہ فرمانا کہ یہ بیان میری مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے ہے، اس کو دلیل وحی کہتے ہیں. میری طرف دیکھیں، میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں. قرآن میں دلیل کی ایک قسم بیان کی گئی ہے، دلیل وحی. دلیل وحی یہ ہوتی ہے کہ میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے. میں یہ مسئلہ اپنی مرضی سے بیان نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے. اس کو کہتے ہیں دلیل وحی. اس کی مثال سورۃ حامیم المومن آیت نمبر 66، 24واں پارہ، 428 صفحہ 428. اس کی بڑی مثالیں ہیں قرآن میں دلیل وحی کی. میں اپنی مرضی سے مسئلہ بیان نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. ساتھیوں کی نصرت کرنی ہے، حوالہ مل جائے. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ، فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود اعلان کر دیجئے. کیا؟ انی نہیت، یقیناً میں آمنہ کلام صلی اللہ علیہ وسلم روکا گیا ہوں، ان اعبد الذین، کہ عبادت کروں ہستیوں کی، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، میں ان کی عبادت سے روکا گیا ہوں. مجھے اللہ نے حکم دیا ہے ان کی عبادت نہ کرنا، اپنی طرف سے یہ مسئلہ بیان نہیں کر رہا. کل میرے پیغمبر میں اللہ کا حکم ہے، اعلان کرو. اس کو کہتے ہیں دلیل وحی. اپنی مرضی سے مسئلہ بیان نہیں کر رہا، اللہ مجھ سے یہ مسئلہ بیان کروا رہا ہے. لما جانی البینات من ربی، جبکہ آ چکے ہیں میرے پاس واضح دلائل میرے رب کی طرف سے، وَأُمِرْتُ، اور میں حکم دیا گیا ہوں، ان اسلم لرب العالمین، کہ میں عبادت میں گردن جھکا لوں صرف رب العالمین کے لیے. میں صرف رب العالمین کے آگے جھکا رہوں، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے. خلاصہ کیا نکلا؟ دلیل وحی کیا ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا مسئلہ بیان کرنا چھوڑ دے توحید والا. کہا میں مسئلہ توحید کا بیان نہیں چھوڑ سکتا. کیوں؟ اپنی طرف سے یہ مسئلہ بیان نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے. میری طرف دیکھیں، میں ایک چھوٹا سا جملہ عرض کروں پھر اگلی اصطلاح پڑھتے ہیں. آپ کی توجہ ہوگی، میں بات عرض کروں گا. دعویٰ منوانے کے لیے قرآن میں 4 قسم کی دلیلیں ہیں. دلیل عقلی، جس کے ذریعے عقل مند بندہ بات مان لے. دلیل نقلی، دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کرنا. دلیل عقلی اعترافی، دشمن بھی جس کو مان لے. اور دلیل وحی، بھئی میں اللہ کے حکم سے مسئلہ بیان کر رہا ہوں. یہ پورے قرآن میں 4 قسمیں ہیں دلیلوں کی. اب ذرا غور کریں، جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اصل میں وہ یہ ہے. ہمارے اساتذہ کرام فرماتے تھے اللہ نے یہ 4 قسم کی دلیلیں قرآن میں کیوں دی ہیں؟ عقلی دلیل دی، دلیل عقلی اعترافی دشمن مان لے، دلیل نقلی دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کرنا، دلیل وحی اللہ کا حکم ہے مسئلہ بیان کر رہا ہوں. اس لیے میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں اس جملے پر غور کرنا سارے ساتھی. لا الہ الا اللہ، یہ جو میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں یہ عقل کے مطابق ہے. کوئی بے عقلی کی بات نہیں ہے معاذ اللہ، کوئی دیوانگی کی بات نہیں ہے معاذ اللہ، کوئی جنون والی بات نہیں ہے، پاگل پن والی بات نہیں ہے معاذ اللہ.
عقل بھی مانتا ہے اگر یہ سارے کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا تو عبادت کے لائق اللہ کے بغیر کون ہو سکتا ہے؟ اور نمبر 2، یہ دلائل دشمن بھی مانتے ہیں۔ جب یہ باتیں دشمن مانتے ہیں تو ان کو یہ بھی مسئلہ مان لینا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، اور پھر میں اکیلا نہیں ہوں، سارے انبیاء نے یہ مسئلہ بیان کیا، پچھلی کتابوں میں یہ مسئلہ تھا، پچھلی کتابوں کے علماء مانتے ہیں، جنات مانتے ہیں، فرشتے مانتے ہیں، پرندے مانتے ہیں، تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ اور اگر تم کہو کہ یہ مسئلہ بیان کرنا چھوڑ دے، ہم راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، تجھے پتھروں کا نشانہ بنا رہے ہیں، تیرا بائیکاٹ کریں، جتنا ظلم و ستم کرو میں یہ مسئلہ بیان کرتا رہوں گا، اپنی طرف سے نہیں کر رہا، مجھے اللہ کا حکم ہے۔ اب آئیے ایک اور چھوٹی سی اصطلاح نمبر 3 دیکھیں نا جی، تنویر دعویٰ۔ دیکھیں نا ذرا ورق پر کیا لکھا ہوا ہے، تنویر دعویٰ۔ تنویر کہتے ہیں روشنی ڈالنے کو، دعوے پر روشنی ڈالنا۔ کیا مطلب؟ آگے جملہ ذرا دیکھیں، منکرین سے دعویٰ کا ایک حصہ منوا کر باقی حصے وضاحت سے ان کے سامنے بیان کر دینا۔ میری طرف دیکھیں، یہ میری 4 انگلیاں ہیں، میں نے ایک دعویٰ کیا، دعوے کا ایک حصہ میں نے دشمنوں سے منوا لیا، دعوے کا ایک حصہ منکرین سے منوا لینا اور باقی حصے ان کے سامنے بیان کر دینا، اس کو کہتے ہیں تنویر دعویٰ۔ میں آپ کو دنیا کی ایک مثال دوں، چھوٹی سی مثال کے طور پر یہ کمرہ ہے، یہ 4 دیواری ہے، میں نے کہا یہ جو جھگڑا پڑ گیا بھئی یہ کمرہ کس کا ہے کس کا نہیں ہے، 4 دیواری، یہ اندر جتنی بھی زمین ہے اس کے 10 مرلے میں مثال دے رہا ہوں، تو میں نے 5 مرلوں کے کاغذات دکھا دیے، فیصلہ کرنے والے جو ثالث آئے میں نے 5 مرلے کے کاغذات دکھا دیے، 4 دیواری کے کاغذات دکھا دیے، 4 دیواری یہ میری ہے، یہ 5 مرلے یہ میرے ہیں۔ تو اب سارے کہیں گے جب 4 دیواری کے کاغذات مولوی صاحب نے دکھا دیے، 5 مرلے جو اندر پڑے ہیں اس کے کاغذات دکھا دیے، تو باقی 15 مرلے بھی اس کے ہوں گے۔ جب 4 دیواری کے کاغذات بھی دکھا دیے اور جو 5 مرلے ہیں ان کے بھی دکھا دیے، ابھی باقی 15 مرلوں کے کاغذات میں نے دکھائے نہیں ہیں، لیکن سننے والے کہیں گے، دیکھنے والے کہیں گے بھئی 5 مرلوں کے دکھا دیے، 4 دیواری کے دکھا دیے، تو باقی 15 مرلے بھی اسی کے ہوں گے۔ تنویر دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ دعوے کا ایک حصہ منوا کر باقی حصے ان مخالفین کے سامنے بیان کر دینا، اس کو کہتے ہیں تنویر دعویٰ۔ اس کی بھی قرآن میں مثال ہے، سورۃ حامیم الزخرف آیت نمبر 10، بیٹا 442 442 یہ میں آیت نمبر 9 سے معنی کر رہا ہوں، ذرا آپ دیکھیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم، حوالہ دوستوں کو مل گیا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، دشمنوں سے پوچھو میرے محبوب۔ آپ پوچھیں گے تو لَيَقُولُنَّ، ضرور بھی ضرور وہ کہیں گے، خَلَقَهُنَّ، آسمان و زمین کو پیدا کیا، العزیز العلیم، عزیز ذات نے، اس ذات نے جو زبردست ہے، غالب ہے، العلیم، ذرے ذرے کا علم رکھنے والا ہے، عزیز اور علیم ذات نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ آپ دوستوں نے ذرا مہربانی کرنی ہے، مجھے ہاں نہ میں جواب دینا ہے۔ ان سے پوچھو میرے محبوب، میرا سوال سن لیں سارے احباب، ان سے پوچھو میرے محبوب، یہ جو دشمن ہے آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا،
تو وہ جواب دیں گے کہ عزیز ذات نے پیدا کیا، علیم ذات نے پیدا کیا۔ اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی اعترافی، دشمن بھی مان لے۔ اتنے تک تو یہ ہو گئی دلیل عقلی اعترافی، دشمنوں نے مان لیا کہ آسمان بھی اللہ نے پیدا کیے، زمین بھی اللہ نے پیدا کی۔ یہ بات ہم نے منوا لی اور باقی باتیں ان کے سامنے بیان کر دی تفصیل سے، اس کو کہتے ہیں تنویر دعویٰ۔ اتنے تک تھی دلیل عقلی اعترافی، آسمان و زمین کس نے بنائے؟ یہ اللہ نے بنائے۔ یہ تو ہو گئی دلیل عقلی اعترافی کہ انہوں نے مان لیا۔ اب باقی دعوے کے حصے ان کے آگے ہم نے بیان خود کر دیے، اس کو کہتے ہیں تنویر دعویٰ۔ آگے دیکھیں، الذی جعل لکم الارض مہدا، یہ ہے تنویر دعویٰ کہ باقی حصے اتنے تک تو انہوں نے مان لیا تھا، آسمان و زمین اللہ نے بنائے، آگے باتیں ہم نے خود بیان کر دی۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ جسے بنایا تمہارے فائدے کے لیے زمین کو بچھونا، زمین کو بستر بنا دیا۔ وجعل لکم فیہا سبلا، اور بنائے تمہارے فائدے کے لیے زمین میں راستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم منزل مقصود کی طرف راستہ پالو۔ والذی نزل من السماء ماء، اور وہ اللہ اس نے اتارا آپ بلندی سے پانی، بے قدر اندازے کے ساتھ، خاص اندازے کے ساتھ، کتنی بارش ہونی چاہیے کتنی نہیں ہونی چاہیے۔ فانشرنا بہ بلدۃ میتا، پس آباد کیا ہم نے پانی کے ذریعے شہر ویران کو، ہر طرف خشکی خشکی تھی، میں اللہ کریم نے آباد کر دیا۔ کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے قبروں سے، جس طرح اللہ انگوریاں اور پودے نکالتا ہے تمہیں بھی اللہ قیامت کے دن ایسے زمین سے نکالے گا۔ والذی خلق الازواج کلھا، وہ اللہ جس نے پیدا کیے تمام کے تمام جوڑے، وجعل لکم، ہر ایک چیز کے جوڑے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہمارے گھر کے قریب بازار میں ایک کھجور کا درخت تھا، بہت بڑا درخت تھا جی۔ اچھا، کبھی کھجور کا ایک دانہ بھی اس پر نہیں لگا تھا۔ میرا بچپن تھا، ہمارا راہ گزر بھی وہی تھا، 24 گھنٹے آنا جانا بالکل راستے میں۔ میں بچپن تھا چونکہ، میں نے ایک دفعہ اپنے والد مرحوم سے پوچھا، بھئی کبھی ہم نے اس پر کھجور کا دانہ نہیں دیکھا۔ والد صاحب نے فرمایا یہ نر کا درخت ہے، یہ مادہ نہیں ہے، نر ہے۔ او بچپن تھا نا، سمجھ نہیں تھی۔ اب دیکھا خلق الازواج کلھا، اللہ نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہے اس میں اللہ نے جوڑے بنائے ہیں، ایک نر ہے ایک مادہ ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور وہ اللہ جس نے بنائی قسمیں ساری کی ساری، جوڑے بنائے قسمیں بنائی۔ وجعل لکم من الفلک، اور بنایا تمہارے فائدے کے لیے کشتیوں میں سے، والانعام، اور جانوروں میں سے، ما ترکبون، وہ جن پر تم سواری کرتے ہو۔ اب یہ تنویر دعویٰ ہے۔ اوپر ذرا دیکھیں، جعل لکم الارض مہدا، زمین کو اللہ نے بستر بنایا، سبلا، زمین میں راستے بنائے، من السماء ماء، اللہ نے بارش کا پانی اتارا، انشرنا بہ، ویران زمین کو بارش کے ذریعے آباد کیا، خلق الازواج، ساری قسمیں اللہ نے پیدا کی، فلک، کشتیاں بنائیں، انعام، جانور بنائے تمہاری سواری کے لیے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ دشمن بھی ان کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ دعوے کا ایک حصہ منوایا، باقی سے وضاحت کے ساتھ ان کے سامنے بیان کر دیے جن کا وہ انکار نہ کر سکے۔ اس کو کہتے ہیں تنویر دعویٰ۔ آئیے جی، نمبر 4 آپ کے بعد لکھا ہوا ہے تخویف۔ ذرا لفظ دیکھیں جی، تخویف، تخویف کہتے ہیں ڈراوے کو، ڈرانا۔ آگے کیا لکھا ہے حافظ جی؟ منکرین دعویٰ کے لیے ڈراوا، منکرین دعویٰ کے لیے نہیں مانتے ہو میں اللہ جہنم میں ڈالوں گا، نہیں مانتے ہو مسئلہ توحید میں اللہ دنیا میں پکڑوں گا، یہ ڈرانا، نہ ماننے والوں کو ڈرانا۔ میری طرف دیکھیں، میں خلاصہ سناؤں۔ اگر ڈراوے کا تعلق دنیا سے ہو، اس کو کہتے ہیں تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا، دنیا میں پکڑوں گا، دنیا میں عذاب دوں گا۔ اور اگر ڈراوے کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو، اس کو کہتے ہیں تخویف اخروی، آخرت کا ڈراوا۔ اب اس کی نمونے اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ آگے آپ کے بعد حافظ جی لکھا ہوا ہے، اس کا تعلق دنیا سے ہو تو تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا،
اور اس کا تعلق آخرت سے ہو تو تخویف اخروی، آخرت کا ڈراوا۔ اب سورۃ الانبیاء دیکھیں نا، آیت نمبر 11، 17واں پارہ۔ جی بیٹا 292 صفحہ۔ ماشاء اللہ، صفحہ 292، 91 کی آخری دو سطریں ہیں، 91 کی۔ یہ آیت نمبر 10 کے بعد 11۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً۔ حوالہ دوستوں کو مل گیا؟ مسئلہ توحید نہیں مانو گے، دنیا میں پکڑوں گا، دنیا کا ڈراوا، تخویف دنیاوی۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی پیس ڈالی ہم نے بستیاں، جیسے چکی کے اندر دانہ ڈال کرنا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، میں اللہ نے ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، بے شمار بستیاں۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی پیس ڈالی ہم نے بستیاں، كَانَتْ ظَالِمَةً، وہ بستیاں ظلم کرنے والی تھیں۔ میری طرف دیکھیں اب آپ میری طرف، لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھ لیں، ہم بڑے ماہر ہیں، ہمیں مولویوں کی کیا ضرورت ہے۔ میری طرف دیکھیں، میں جملہ عرض کروں، باتیں تو سبق میں انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا جب سبق چلے گا، آج تو قوانین بیان ہو رہے ہیں۔ بے شمار بستیاں میں اللہ نے پیس ڈالی، وہ بستیاں ظلم کرنے والی تھیں۔ بستیاں ظلم کرنے والی نہیں تھیں، بستیوں والے ظلم کرنے والے تھے۔ کون ظلم کرنے والے تھے؟ بستیوں والے۔ اللہ نے خالی مکانوں کو بلیا میڈ کر دیا، ان کے جو کوٹھیاں تھیں ان کو بلیا میڈ کر دیا، وہ جو بستیوں والے تھے وہ بچ گئے۔ بستیاں ظلم کرتی تھیں، بستیاں، دیواریں کیسے ظلم کر سکتی ہیں؟ چھت کیسے ظلم کر؟ بستیاں نہ، بستیوں والے ظلم کرنے والے تھے، بستیوں والے ظلم کرنے والے تھے۔ اس کو کہتے ہیں قرآن کی تفسیر میں ذکر مکان، ارادہ مکین، بستیوں والے ظلم کرنے والے تھے۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کتنی پیس ڈالی ہم نے بستیاں، كَانَتْ ظَالِمَةً، وہ بستیاں ظلم کرنے والی تھیں، یعنی بستیوں والے ظلم کرنے والے تھے۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور پیدا کی ہم نے ان کے بعد قومیں اور، ان کو تباہ و برباد کر دیا، پیس ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور قومیں پیدا کر دی، میں اللہ سے پوچھنے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ فَلَمَّا حَسُّوا بَأْسَنَا، پر جب کہ محسوس کیا انہوں نے ہمارا عذاب، دیکھا اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ان ظالموں نے دیکھا، خیال، اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو فوراً وہ اس سے بھاگنے لگ گئے، کوٹھیاں چھوڑی، بنگلے چھوڑے، بھاگے نکل کر۔ اللہ نے پیچھے سے آواز دی، لا ترکضوا، بھاگو نہیں، کدھر بھاگے جا رہے ہو کوٹھیاں چھوڑ کر؟ وارجعوا، واپس لوٹو، الی ما اترفتم فی، ان چیزوں کی طرف واپس لوٹو نا جن میں تم عیش دیے گئے تھے، جن میں مستیاں کرتے تھے نا، وہ چیزیں چھوڑ کر کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ وہ بلڈنگیں، وہ فرنیچر، وہ مال، وہ اسباب، وہ پلنگ، وہ فلاں، کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ واپس آؤ نا۔ وَمَسَاكِنِكُمْ، اپنی رہائش گاہوں کی طرف واپس آؤ نا، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، تاکہ تم کوئی مشورہ پوچھے جاؤ، میں اللہ تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب میری طرف دیکھیں، قرآن کوئی آسان ہے؟ آپ میری طرف دیکھیں گے تو بات عرض کروں گا۔ اللہ کا عذاب آیا، ظالم لوگ کوٹھیاں اور محلات اور نعمتیں چھوڑ کر، اللہ نے کدھر جا رہے ہو؟ کتھا میں دے پے ہو؟ کدھے؟ واپس آؤ، لعلکم تسألون، تم سے ہم نے کوئی مشورہ کرنا ہے۔ آپ ہاں نہ میں مجھے ساتھی جواب دیں، اللہ کو کوئی مشورہ کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کو تو نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا لعلکم تسألون، تم سے کوئی مشورہ پوچھا جائے گا؟ اب آپ خیال میری طرف دیکھیے گا، کسی غریب اور مسکین بندے پر مصیبت آئے نا، کوئی پریشانی،
تو وہ خان صاحب کے پاس چلا جاتا ہے، چودھری صاحب کے پاس، ملک صاحب کے پاس، وڈیرے کے پاس، سردار صاحب فلانا کیس بن گیا ہے، فلانی پریشانی ہے، مصیبت، آپ مشورہ دیں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے نا جی، یہ بندہ ذرا وہ شہر کا وڈیرا ہے، سمجھدار ہے، چودھری ہے، اس کے پاس چلے جاتے ہیں، اس سے مشورہ پوچھنے، دانا بندہ ہے، ہم غریب ہیں، مشورہ دے گا۔ جس طرح مصیبت آئے، جملہ غور سے سننا سارے دوست، مصیبت اور پریشانی آئے لوگ بڑوں کے پاس جاتے ہیں مشورہ پوچھنے کے لیے، اللہ نے ان ظالموں سے مذاق کیا، کدھر جا رہے ہو، واپس آؤ نا۔ جس طرح تمہارے ڈیرے اور محلات اور کوٹھیوں پر غریب مشورہ کرنے کے لیے آتے تھے، واپس آؤ نا، میں اللہ ہی کوئی مشورہ کرنا ہے تمہارے نال۔ یہ اللہ نے ان سے مذاق کیا۔ کیا کیا اللہ نے ان سے؟ مذاق کیا۔ کدھر جا رہے ہو، آؤ نا۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالو، وہ کہنے لگے، یا ویلنا، اے ہماری بد نصیبی، انا کنا ظالمین، یقیناً ہم ظالم تھے، فما زالت تلک دعواہم، ہمیشہ ان کی یہی فریاد رہی، اپنے آپ کو ظالم کہتے رہے، فریادیں کرتے رہے، حتی جعلناہم حصیدا، یہاں تک کہ ہم نے ان کو جڑ سے کاٹ کر رکھ دیا، حسیدن، جڑ سے کٹے ہوئے، خامدین، بجھے ہوئے، جیسے انگارے بجھ جاتے ہیں، میں اللہ نے ایسے ان کو بجھا کر رکھ دیا، جڑ سے کاٹ کر رکھ دیا۔ یہ تخویف دنیاوی ہے، دنیا کا ڈراوا۔ مکے والے میرے محبوب کے مخالف ہو، جس طرح میں نے پہلی بستیوں کو تباہ و برباد کیا تھا، تم نے نہ مانا، تم پر بھی ایسے دنیا میں اللہ کا عذاب آئے گا۔ قحط والا جب عذاب آیا تھا نا، کتے بھی ذبح کر کے یہ مکے والے دشمن کھا گئے تھے، اور اوپر دیکھتے تھے ان کو آسمان دھوئیں کی طرح نظر آتا تھا۔ سورت آگے ہے، سورت حامی مت دخان، دخان دھوئیں کو کہتے ہیں۔ بہرحال اب خلاصہ کیا نکلا؟ تخویف کا مطلب ڈراوا۔ اللہ نہ ماننے والوں کو ڈراتا ہے، اگر نہ مانو گے دنیا میں پکڑوں گا، دنیا کا ڈراوا، نہ مانو گے آخرت میں بھی نہیں چھوڑوں گا، آخرت کا ڈراوا۔ تخویف اخروی کی مثال سورت مریم آیت نمبر 86، پیچھے آ جائیں تھوڑا بیٹا، 281 صفحہ 281۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ حوالہ مل گیا بیٹا؟ آخرت کا ڈراوا، نہیں مانو گے آخرت میں نہیں چھوڑوں گا۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم ہانکیں گے مجرموں کو۔ ہانکنا کیا ہوتا ہے؟ میری طرف دیکھیے گا، آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں، ہمارے شہروں میں بھی آس پاس، جانور آگے چلتے ہیں اور چرواہا مار مار کر جانوروں کو آگے چلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نسوق المجرمین۔ فرشتے مجرموں کو مار مار کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ پنجابی میں کہتے ہیں چکنا، چکا ویسی مجرمانوں، اساں چکنے مجرمانوں۔ سریکی میں کہتے ہیں ترہایا ویسی، اساں ترہاوڑ ہے۔ اردو والے کہتے ہیں ہانکیں گے ہم۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، ہم ہانکیں گے مجرم لوگوں کو، اِلَىٰ جہنم، جہنم کی طرف، وِرْدًا، بہت زیادہ پیاسے ہوں گے، پیاسے ہوں گے۔ پھر جب پیاس کی وجہ سے جہنم میں چیخیں گے، ان کو پیپ پلائی جائے گی، زخموں کا دھول پلایا جائے گا۔ باقی صورتوں کے اندر اس کی تفصیل ہے۔ تو یہ آخرت کا ڈراوا ہے، نہیں مانو گے پیاسا تمہیں جہنم کی طرف مار مار کر فرشتے لے جائیں گے، اس کو کہتے ہیں تخویف اخروی۔ اس کے مقابلے میں بشارت نمبر 5 دیکھیں نا جی، بشارت ماننے والوں کے لیے خوشخبری کا بیان، ذرا پڑھیں نا ورق میں، ماننے والوں کے لیے خوشخبری کا بیان۔ تم لا الہ الا اللہ والا مسئلہ مان لو گے، میں اللہ دنیا میں بھی مالا مال کروں گا۔ تم یہ مسئلہ مان لو گے، میں آخرت میں بھی تمہیں جنت دوں گا۔ بشارت کس کو کہتے ہیں؟ خوشخبری کو۔ اس کا تعلق دنیا سے ہو تو بشارت دنیاوی، دنیا کی خوشخبری، اس کا تعلق آخرت سے ہو، آخرت کی خوشخبری، بشارت اخروی۔ اب سورۃ النصر دیکھیں، بالکل آخری پارہ، آخری 10 صورتوں میں سورۃ النصر
548 بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ بشارت دنیاوی، دنیا کی خوشخبری. مسئلہ توحید بیان کرو، مان لو، آؤ میں اللہ ایسے امداد کروں گا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد، والفتح اور فتح آ جائے، اللہ کی مدد اور فتح آ جائے. ورائیت الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھیں گے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، داخل ہو رہے ہوں گے اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں من کر. ساتھی نیچے نہ دیکھیں، ذرا تکلیف کریں، میری طرف دیکھیں. میرے محبوب، اللہ کی مدد آئے گی، فتح آئے گی، لوگ فوجوں کی فوجیں بن کر اللہ کے دین میں داخل ہوں گے، مسلمان ہوں گے، کلمہ پڑھیں گے، ایمان قبول کریں گے. یہ دنیا کی خوشخبری بیان ہو رہی ہے. آپ کا دل بیدار ہو تو میں ایک اور بات کہتا ہوں، دل بیدار ہو، ایسے نہیں، دل. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ کہتے ہیں یہ 3-4 بندے مسلمان تھے. میری بات پر آپ نے غور کیا؟ حضرت علی، حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. لوگ کہتے ہیں یہ 3-4 بندے مسلمان تھے، معاذ اللہ. باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ہیں نا، یہ مسلمان نہیں تھے، معاذ اللہ. اوپر سے کلمہ پڑا تھا، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا. تو دوستوں کو سوال سمجھ آیا تھا، میں جواب دے وہاں. لوگ کیا کہتے ہیں، یہ 3-4 بندے مسلمان تھے، باقی مسلمان تھے. ہمارا سوال یہ ہے، میرے طرف دیکھیے گا، ہمارا سوال یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا. میرے محبوب، آپ دیکھیں گے اللہ کی مدد اور فتح آئی نا، فوجوں کی فوجیں بن کر لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے. اگر یہ 3-4 بندے مسلمان تھے تو فوجیں کہاں گئی؟ یہ گل دوستوں کو سمجھ نہیں آئی. اگر یہ 3-4 بندے مسلمان تھے، 23 سال کی محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 13 سال کی مکے کی زندگی، 10 سال کی مدینہ شریف کی زندگی، 23 سال کی محنت کے نتیجے میں یہ 3-4 بندے مسلمان تھے، تو پھر فوجیں کہاں گئیں؟ اللہ تو فرما رہے یدخلون فی دین اللہ افواجا. کچھ جواب ہی سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ دنیا کی خوشخبری ہے. اچھا، آخرت کی خوشخبری. سورۃ الکہف 16واں پارہ، آیت نمبر 107. 275. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صفحہ 275، آخری رکوع ہے سورۃ الکہف کا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. ان الذین آمنوا، ماننے والوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے، آخرت میں اللہ نعمتیں دوں گا. ان الذین آمنوا، خوشخبری اور بشارت، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے، عقیدہ درست ہو گیا، وعملوا الصالحات، اور عمل کرتے رہے نیک. جو دوست کل کے سبق میں تھے ان کو یاد ہوگا، میں نے عامل الصالحات، نیک عمل کی 2 شرطیں بیان کی تھیں، اللہ کی رضا ہو اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہو. عقیدہ تو توحید والا پہلی شرط ہے نا. عقیدہ اگر درست ہوگا تو آگے اعمال قبول ہوں گے. اور عمل نیک کب بنتا ہے؟ اللہ کی رضا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ. میروڈی خیر ہے جی. ایک آدمی کسی کو ملنے کے لیے گیا، غور سے جملہ سننا ہے تو بات پھر لطف دے گی آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ یہ تشریف رکھو.
میزبان نے کہا، میں رک گیا ہوں دوستوں کی توجہ کے لیے، میزبان نے کہا اپنے پوتے کو، میزبان نے کہا اپنے پوتے کو، بیٹا اس گلاس میں پانی لے کر آنا جو میں تیسرے حج پر مکے سے لایا تھا۔ اس گلاس میں پانی لانا مہمان کے لیے جو گلاس میں تیسرے حج پر نا مکے شریف سے لایا تھا۔ مہمان نے کہا، میزبان تو نے ایک جملے میں تینوں حج ضائع کر دیے۔ نہیں جملہ سمجھ آیا؟ تم نے ایک جملے میں مجھے سنانا چاہتے ہو نا کہ میں نے 3 حج کیے ہیں، اور تیسرے حج پر جو میں گلاس لے کر آیا تھا نا مکے سے، اس گلاس میں مہمان کے لیے پانی لانا، تو نے ایک جملے میں تینوں حج ضائع کر دیے۔ عمل قبول تب ہوتا ہے اللہ کی رضا ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ یہ تو دکھلاوا کر رہا ہے۔ اس گلاس میں پانی لانا جو میں تیسرے حج سے لایا تھا نا وہ مکے شریف سے، ایک جملے میں تینوں حج ضائع ہو گئے۔ دسو این جملے دا کوئی فائدہ تھیا؟ بے 3 حج ساری محنت برباد تھی گئی۔ اللہ کی رضا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہو۔ اچھا تساں دوست میرے جج ہو، منصف ہو، تساں انصاف کرنا ہے تے اللہ واسطے کرنا ہے، تے بالکل میری کوئی ناراضگی کو نہیں۔ میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، اللہم صلی، یہ نماز میں نے شروع کر دی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ یہ نماز ٹھیک ہے؟ چاستہ جواب نہیں آیا، میں مزہ نہیں آیا۔ یہ نماز ٹھیک ہے؟ میں اصلی درود شریف پڑھ رہا ہوں، یہ نماز ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، ہم درود شریف کو مانتے ہیں لیکن درود شریف وہاں پڑھنا ہے جہاں آمنہ کے لال نے پڑھوایا۔ اپنی طرف سے ہمیں دین بنانے کی اجازت نہیں۔ عمل وہ صالح اور نیک ہے اللہ کی رضا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہو، طریقہ آمنہ کے لال والا ہو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل کرتے رہے نیک، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہوں گے۔ فردوس کہتے ہیں ٹھنڈی چھاؤں والے، جنات کہتے ہیں باغات۔ اور اللہ بھکاری سمجھ کر دے گا، پننا سمجھ کے دیسی؟ اکھے نہیں، ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہوں گے۔ 900 مہمانی کے طور پر اللہ میزبان ہوگا اور یہ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں۔ لا یبغون عنہا حولا، نہیں چاہیں گے ان سے جگہ تبدیل کرنا، نہ نکالے جائیں گے نہ خود وہاں سے نکلیں گے۔ وہ جنہوں نے مسئلہ توحید مان لیا، اس کو کہتے ہیں بشارت اخروی۔ ذرا میری طرف دیکھیں، میں ایک جملہ سنا دوں، آپ کے پاس لکھا ہوا بھی ہے۔ مسئلہ توحید ماننے والوں کو اللہ اگر دنیا کی خوشخبری دے، اس کو کہتے ہیں بشارت دنیاوی، اور توحید ماننے والوں کو آخرت کی خوشخبری دے، آخرت میں بہات دوں گا، نعمتیں دوں گا، اس کو کہتے ہیں بشارت اخروی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا سارے دوست، قرآن میں دنیاوی خوشخبری کم ہے، دنیا کی بشارت کم ہے، آخرت والی بشارت زیادہ ہے۔ کیوں؟ ایماندار آدمی اس کی منزل دنیا نہیں ہے، ایماندار کی منزل آخرت ہے۔ بس وضو کر لیں، ایک دفعہ تازہ ہو جائیں، پھر آگے سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔